خوشبو رمضان، خوشبو رمضان۔ بارہ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خوشبو رمضان۔ آج 12 رمضان المبارک کی یہ خوبصورت سحری کی ٹرانسمیشن سٹی نیوز ایچ ڈی اور سٹی اسلامک ایچ ڈی کی وساطت سے شہر نعت فیصل آباد سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین مکرم، وقفے میں مجھے ایک خوبصورت مہمان نے جوائن کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ثنا خان ہیں سخاوت علی قادری۔ السلام علیکم سخاوت صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ ناظرین مکرم، مجھے بڑھنا ہے اپنے معزز مہمان کی طرف۔ آج کی ہماری ٹرانسمیشن کے خصوصی مہمان ہیں، روح و رواں ہیں محمد فاروق چشتی صاحب۔ میں التماس گزار ہوں حضرت سے کہ گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کر کے ہمارے مشام جاں کو معطر کیجیے۔ سید ابرار کا یہ کرم مجھ پر ہوا ہے، سید ابرار کا یہ کرم مجھ پر ہوا ہے، یہ کرم مجھ پر ہوا ہے، سید ابرار کا یہ کرم مجھ پر سید ابرار کا سگ پکارا جا رہا ہوں طیبہ کے بازار کا، سگ پکارا جا رہا ہوں طیبہ کے بازار کا، اور کر رہے ہیں تاجور تعظیم میری اس لیے، کر رہے ہیں تاجور تعظیم میری اس لیے، جانتے ہیں کہ یہ منگتا ہے بڑی سرکار کا، جانتے ہیں کہ یہ منگتا ہے بڑی سرکار کا۔ اور شعر سنیے گا، یہ تعارف کس قدر ہے معتبر میرے لیے، یہ تعارف کس قدر ہے معتبر میرے لیے، جھاڑو کش کہتے ہیں مجھ کو آپ کے دربار کا، جھاڑو کش کہتے ہیں مجھ کو آپ کے دربار کا، یہ کرم مجھ پر ہوا ہے
سید ابرار کا ہو گئے اقبال ذرے نسبت سرکار سے ہو گئے اقبال ذرے نسبت سرکار سے جن کے ہاتھوں میں ہے دامن احمد مختار کا یہ کرم مجھ پر ہوا ہے سید ابرار کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، محمد فاروق چشتی دامت برکاتہم العالیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ مجھے واپس آنا ہے اپنے موضوع کی جانب۔ آج کا ہمارا موضوع رمضان اور سخاوت، اور گفتگو کر رہے ہیں میرے ساتھ علامہ حافظ ارشاد مدری صاحب۔ حضرت سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں سخاوت کے متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے کوثر عطا کیا سبحان اللہ۔ اور اپنے خزانوں کا مالک بنا کے بھیجا۔ کوثر کی بڑی لمبی تفسیر ہے، اس پہ پھر گفتگو کریں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جا رہے تھے، ایک عرابی، ایک دیہاتی وہ ملا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میرا کلمہ پڑھ لو۔ وہ کہنے لگا ایسے ہی کلمہ پڑھ لوں؟ کچھ دو تو صحیح، کلمہ بھی پڑھاتے ہیں اور دیتے بھی کچھ نہیں، کچھ تو دو پھر کلمہ پڑھوں گا۔ فرمایا اچھا لینے پہ آئے ہو تو چلو پھر میں بھی دینے پہ آ گیا ہوں۔ یہ دو پہاڑیاں ہیں، دو وادیاں ہیں، ان دونوں کے درمیان جو بکریاں چر رہی ہیں ساری اٹھا کے لے جا، ساری لے جا۔ وہ کہنے لگا مذاق کرنے کو نہیں کہا، کچھ مانگا ہے دو۔ فرمایا یہ بکریاں دے تو رہا ہوں، پھر کہتا ہے مذاق نہ کریں۔ فرمایا دے دی ہیں، مذاق والی کوئی بات نہیں، یہ ساری بکریاں تیری ہیں۔ وہ بکریاں ہانک کے لے گیا اور جا کے اپنی بستی والوں سے، گاؤں والوں سے کہتا ہے گاؤں والوں محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لو، اللہ کی عزت کی قسم وہ جنتیں بھی بانٹتے ہیں، خزانے بھی لٹاتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جھولیاں بھر بھر کے عطا کیا، اور جو بھی دیتا ہے پھر اللہ پاک اس کو بھی کمی نہیں آنے دیتا۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، یہ اسرائیلی روایت ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، ایک عورت آئی، اس کے پاس اولاد نہیں تھی۔ آ کے کہنے لگی کہ حضرت آپ کی تو رب سے روزانہ گفتگو ہوتی ہے، ٹور پہ جاتے ہیں، آج رب سے پوچھ کے آئیے کہ میرے حصے میں اولاد ہے کہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام گئے، رب سے ہم کلام ہوئے، مولا تیری فلاں بندی آئی تھی، وہ پوچھتی تھی کہ میرے حصے میں اولاد ہے کہ نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہی عورت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئی اور چاند جیسا بیٹا گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور وہ آ کے کہتی جی آپ کہتے تھے کہ اولاد نہیں، یہ میرا بچہ ہی ہے۔ آپ نے فرمایا میں رب سے بات کروں گا۔ یقین بڑا تھا کہ رب نے ہی دی ہے، لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا تھا اس کے حصے میں نہیں۔ رب سے ہم کلام ہوئے، مولا میں فلاں وقت ایک بندی کے متعلق پوچھا تھا، آپ نے فرمایا تھا اس کے حصے میں اولاد نہیں، لیکن آج اس نے ایک چاند جیسا بیٹا اٹھایا ہوا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ مجھے انسان کا گوشت چاہیے، گوشت لے کے آؤ۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام گئے، بنی اسرائیل والے ایک ایک کے پاس گئے، اللہ نے گوشت مانگا ہے دو۔ اب کوئی گائے بھینس بکری ہوتی تو بندہ دے دیتا ہے، اپنے جسم کا گوشت دینا بڑا معنی رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پوچھا، کہتے ہیں نا صاحب سب کا ایک، صاحب کا کوئی ایک، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں ایک۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پوچھا، سب نے انکار کر دیا۔ اب بڑی مایوسی کی حالت میں جا رہے ہیں، دیکھا ایک اللہ والا بیٹھا ہے، رب کے ساتھ لو لگائے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اتمام حجت کے طور پر دلیل قائم کرنے کے لیے کہا اس سے بھی پوچھ لو، سب نے انکار کر دیا ہے، اس سے بھی پوچھ لیتا ہوں۔ اسے کہا ارے اللہ کے بندے رب نے انسان کا گوشت مانگا ہے تو دے گا، سب نے انکار کر دیا۔ اس نے اپنا بازو آگے کر دیا،
موسیٰ بازو کا گوشت لے لے. موسیٰ علیہ السلام نے بازو کا گوشت لیا, چلے بلایا, حضرت بات سنیے, اس بازو کا بھی لے لیجیے, شاید رب کو اس بازو کا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام چلے, پھر بلایا, حضرت میں نے تو بازو کا دیا ہے, شاید رب کو میرے سینے کا گوشت چاہیے, سینے سے بھی لے لیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے سینے سے بھی لیا. الغرض پورے جسم سے گوشت اس نے اتار کے دے دیا. موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں پہنچے. رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ گوشت لے آئے ہو؟ ہاں مولا, پہلے تو سب نے انکار کر دیا, لیکن تیرا ایسا دیوانہ ملا, ایسا تیرا بندہ ملا مولا, اس نے پورے جسم سے گوشت اتار کے دے دیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا موسیٰ وہ عورت جب تیرے پاس آئی تھی نا, تیرے پاس سے اٹھی روتی ہوئی اس اللہ والے کے پاس چلی گئی. بتا جب ایسا بندہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں اس کو کیسے خالی لوٹا دوں گا. تو جو رب کے رستے میں دیتا ہے پھر رب بھی اس کی جھولیاں بھر بھر کے دیتا ہے. سبحان اللہ. ناظرین مکرم, وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے, دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز, آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.